اور 47 میں جو جیتے ہوئے ہیں وہ ہار گئے اور جو ہارے ہوئے ہیں وہ جیت گئے. وہاں پر جو ہے وہ گولیاں ماری گئیں اور سینکڑوں جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اگر عوامی رائے کا احترام نہ کیا گیا تو یہ بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے. اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد نہ ہو. عوام تو تیار ہے, عوام تیار ہے, لیکن ان کو لیڈر نہیں مل رہا. ساری برائی کی جو جڑ ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ تو ان کے مورے ہیں. جن ساتھ لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ان کو اقتدار میں لا کر بٹھا دیا گیا. جن سے لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ان کو کھلے رہنے کا دیا گیا. بھٹو نے کہا تھا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. نواز شریف نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دیا گیا. واحد عمران خان ہے جو اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوقات ٹی وی میں عبدالجبار انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم اس وقت چک نمبر 30 WB وہاڑی میں موجود ہیں, ماہر سرفراز کے ڈیرے پر, ماہر عمر کے ڈیرے پر. اور یہاں آج ہماری ملاقات ہوئی ہے. میرے کالج فیلو بھی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں. اور فارم 45 پہ حلقہ 158 وہاڑی سے منتخب MLA چودھری طاہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. چودھری صاحب جب سے 8 فروری میں کامیابی ملی تھی تحریک انصاف کو, عمران خان کے نام سے ووٹ پڑے, اس کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے یا اس تحریک انصاف کی قرآن کے لیے کوئی خاطر خواہ, کوئی کال, کوئی احتجاج, وہ اس نے کوئی کام نہیں دکھایا. کیا سمجھتے ہیں کیا کمزوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا دیکھیں, جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو پورے پاکستان کے اندر پاکستانی قوم نے بھرپور طریقے سے ووٹ دیا. حالانکہ اس سے پہلے بہت زیادہ فسطائیت کا مظاہرہ کیا گیا, عمران خان کو قید کیا گیا, دیگر سینکڑوں ہزاروں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران, ورکر, کارکنان کو گرفتار کیا گیا, چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, انتخابی نشان چھینا گیا. اور پھر پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو توڑا جائے. اس میں سے مختلف گروپ بنائے گئے جس میں جہانگیر ترین کو علیحدہ کیا گیا, پرویز کھٹر سے اس کو علیحدہ کیا, جماعت بنائی گئی, MNAs MPs کو ڈرا کے دھمکا کے اغوا کر کے رکھا گیا, اور پھر ان سے پارٹی سے جو وابستگی تھی وہ چھڑوائی گئی. لیکن ان سارے ہتھ کنڈوں کے باوجود 8 فروری کو پوری پاکستانی قوم نے عمران خان کو ووٹ دیا, عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا. لیکن پھر وہی ہوا کہ فارم 45 پہ تقریباً 180 MNA عمران خان کے جیتے, ساری دھاندلی اور فسطائیت کے باوجود. لیکن پھر رات کی تاریکی میں اور پھر اگلے دن وہ جو سیٹیں ہیں تقریباً 100 سیٹ وہ عمران خان سے چھین لی گئی. اس دفعہ فارم 45 کچھ کہہ رہا ہے اور 47 میں جو جیتے ہوئے ہیں وہ ہار گئے اور جو ہارے ہوئے ہیں وہ جیت گئے. تو اس لیے یہ ایک اس طرح کی حکومت جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے KP کے اندر اپنی حکومت بنائی ساری سختیوں اور اس طرح کی صورتحال کے باوجود, اور پھر احتجاجی تحریک بھی چلی اور اسلام آباد 2-3 دفعہ دھرنا ہوا, فائنل کال ہوئی, بہت ساری چیزیں ہوئیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ظلم کی انتہا ہے کہ دیکھیں
26 नवंबर 2024 को جی جو خون کی ہولی کھیلی گئی وہاں پر. جی میں وہاں موجود تھا. اور دیکھیں لوگ تو نہتے تھے, بالکل لوگ تو اپنے مطالبات لے کر گئے تھے. جی اور مطالبہ ان کا یہ تھا کہ ہم جو الیکشن ہوا ہے ان کے نتائج کو ہم تسلیم نہیں کرتے. آپ فی الفور جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ تشکیل نو کی جائے اور فوری طور پر کوئی عبوری حکومت سیٹ اپ بنایا جائے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد کیا جائے. اور پھر جو 9 مئی ہے جو ایک ڈرامہ کیا گیا اس کے اوپر ایک آزادانہ تحقیقات کی جائے. یہ مطالبات اور جو بے گناہ قیدی ہیں عمران خان سمیت ان کو جو ہے فری اینڈ فیئر ٹرائل دیا جائے, یہ مطالبات لے کر گئے تھے لوگ. پرامن لوگ تھے لیکن وہاں پر جو ہے وہ گولیاں ماری گئیں اور سینکڑوں جو لوگ ہیں ان کو وہاں پر قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا اور زخمی کر دیا گیا, لوگ لاپتہ کر دیے گئے. اور دیکھیں یہ جو اسٹیٹ ہے اس کا کام یہ تو نہیں ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی جائیں اور ان کو مارا جائے اتنی بے دردی کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد جو تحریک لبیک کے لوگ جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں نکلے تھے, لاہور سے اسلام آباد جا رہے تھے. ان کے اوپر بریج کے میں ان کو گھیرے میں لے کر مارا گیا ان کو گھیر کر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جب ایران, اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور خامنائی کو شہید کر دیا, اس پہ جب لوگ نکلے تو پھر انہیں قتل کیا گیا. کراچی کے اندر, لاہور کے اندر, اسلام آباد کے اندر اور سکردو کے اندر لوگوں کو گولیاں ماری گئیں, لوگوں کو قتل کیا گیا. تو اب دیکھیں جو مؤثر جس چیز کی آپ بات کریں تحریک نہیں چل رہی, جب لوگوں کو آپ گولیاں ماریں گے, جو ہمارے محافظ ہیں, جو رکھوالے ہیں, وہ اگر لوگوں کو گولیاں ماریں گے تو پھر احتجاج کس طرح ہوگا؟ تو اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر غور کر رہی ہے اور اسلام آباد کے لیے فائنل کال دے گا سہیل افریدی. اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ آج بھی اگر آپ سروے کرا کے دیکھ لیں تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل. اب تو 90 سروے ہوا ہے کہ حال ہی میں 95% لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ عوامی رائے کا احترام نہیں کریں گے, جو 8 فروری 2024 کو جو پورے پاکستانی قوم نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا, دیکھیں 1970 کا جو الیکشن تھا اس میں بھی عوامی رائے کا احترام نہیں کیا گیا تھا اور پھر ملک 2 لخت ہو گیا. بالکل. تو اب بھی اگر عوامی رائے کا احترام نہ کیا گیا تو یہ بہت بڑا سانحہ ہو سکتا ہے, اس پہ کچھ بھی نتائج نکل سکتے ہیں. اس لیے مقتدر جو حلقے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی, جس طرح کے عالمی حالات ہیں, کہ پاکستان کے اندر صحیح جمہوریت ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ لوگ جو ہیں عوام جس کو ووٹ دیں وہ پھر حکومت کرے اور وہی پھر فیصلے کرے. آپ دیکھ لیں کہ جو معاشی صورتحال ہے پورا پاکستان جو ہے اور کسان کا حال دیکھ لیں, تو کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں. تمام جو طبقات ہیں وہ ان حالات سے متاثر ہوئے ہیں اور یہ اس وقت تک حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کا انعقاد نہ ہو. تو جب آپ کا کیونکہ تحریک انصاف سے تعلق ہے, آپ ان کے نام پہ آپ فارم 40 کی حد تک آپ جیتے اور بھاری اکثریت سے جیتے اور پھر رات کے اندھیرے میں سب اس پہ دھاندلی کی گئی اور آپ کی جیت کو ہار میں تبدیل کر دیا گیا. اب
اب میرے خیال میں عوام تو تیار ہے، عوام تیار ہے، لیکن ان کو کوئی لیڈر نہیں مل رہا جو مطلب عمران خان کی رہائی کی طرف لے کر جائے یا اپنے حقوق لے کر جائے، یا جو تحریک انصاف کے کارکن گرفتار ہیں ان کی رہائی کے لیے کوئی. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ اب بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے قیادت میں. تو اس بارے میں کیا واقعی تبدیلی آنے والی ہے؟ کیا پہلے والی قیادت فیل ہو چکی ہے؟ دیکھیں ہم فیل تو نہیں کہہ سکتے، دیکھیں اب فرق کیا اگر، لیکن کوئی اہداف حاصل نہیں کر پائی وہ. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اہداف وہ حاصل نہیں کر سکے، لیکن کمی کوتاہی اور بہتری کی گنجائش تو ہر وقت موجود رہتی ہے. اور پھر دیکھیں اب کوئی تقریباً 6 ماہ سے عمران خان کی ملاقاتیں پر بھی پابندی ہے. ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا، وکلا کو نہیں ملنے دیا جا رہا، جو سیاسی قیادت ہے اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا. اگر دیکھیں یہ ملاقاتوں کا سلسلہ رہے تو پھر عمران خان کوئی نہ کوئی لائے عمل دیں. دیکھیں عمران خان لائے عمل کیسے دیا؟ عمران خان سے تو ملاقات ہی نہیں کرنے دی جا رہی. اب انہوں نے سہیل آفریدی کو ایم پی اے بنوایا. پہلے جو ایم پی اے تھا علی امین گنڈا پور، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ کنفرم ہو گیا، خبریں بھی اس کی آتی رہی. اب ان کو ملایا گیا. پہلے ان کے بیانات بڑے جوشیلے تھے، اب سہیل آفریدی کے ذرا ڈھیلے بیانات آ رہے. کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں ڈھیلا پن کیوں آ گیا؟ حکمت عملی ہو سکتی ہے جی. تو اصل تو یہی ہے کہ کیونکہ عمران خان جو ہے وہ نظام کی تبدیلی کی بات کرتا ہے، نئے پاکستان کی بات کرتا ہے، تو اس کے لیے تو ایک جدوجہد کی ضرورت ہے. مطلب جدوجہد کب ہوگی؟ آپ کا قائد، اس کی ایک آنکھ ضائع ہوگی، اس سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اس کی فیملی کو اس سے نہیں ملنا دیا جا رہا، اس کے احباب رشتہ داروں کو ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اس کا بھانجا قید ہے اور بہت سے لیڈر قید ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ابھی تک زیرو، اس کی کارکردگی مجھے زیرو لگ رہی ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، میں اس سے تو اتفاق نہیں کرتا، لیکن یہ ضرور کوئی اہداف حاصل نہیں ہو رہے. میں نے جس طرح کہا ہے نا جی کہ دیکھیں یہ ملک جو ہے ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے حاصل کیا گیا جی، اور اگر اس کے اندر تبدیلی لے کے آنی ہے تو وہ بھی ایک سیاسی جدوجہد ہی ہے. جی جی جی، ہم کو بندوق تو نہیں اٹھا سکتے. جی جی، اس لیے سیاسی جدوجہد ہے، اور سامنے سے لوگوں کے اوپر گولیاں برسائی جاتی ہیں. اگر کوئی مہذب معاشرہ ہوتا، کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو یہ تو کب سے چھوڑ کے گھر چلے جاتے، لیکن یہاں پر کوئی شرم حیا والی بات ہی نہیں ہے. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا ہے، عورتوں کو اٹھایا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے. کمسن جو بچے ہیں ان کو اٹھا کے جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے. باغ والی مسجد بہاڑی سے آپ کو اچانک اٹھا لیا گیا، وہ کیا واقعہ تھا؟ کیوں اٹھایا گیا؟ وہ اس نے احتجاج کی کال دی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ دیکھیں احتجاج کی کال دینا، احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے. اپنے حق کے لیے جو شہری نکلتا ہے اس کو گرفتار کرنا، یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ یہ تو وہی چل رہا ہے نا یہاں پر، یہی تو چل رہا ہے، یہی تو ہونا ہے کہ آپ راتوں رات جو ہے رزلٹ تبدیل کرتے ہیں اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، لیکن آپ اور ججز جو ہیں ان کو یرغمال بنا کے اپنی من پسند فیصلے لیتے ہیں. تو یہ کہاں کی، اور جو صحافتی ادارے ہیں ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سارے ظلم کون کر رہا ہے؟ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر دیے ہیں. یہ سارے ظلم کون کر رہا ہے؟ کیا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کر رہی ہے، یا جب آپ کے انتخابی نشان چھینا گیا اس وقت جو نگران حکومت تھی، یہ ساری کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہی کر رہے تھے یا ان سے کروایا جا رہا تھا؟
لیکن ساری برائی کی جو جڑ ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ ہے جی۔ یہ تو ان کے مورے ہیں، عدلیہ ہوگی، الیکشن کمیشن ہو گیا، یا موجودہ جو رجیم ہے۔ تو صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مجھے سمجھ نہیں آتی. پہلے اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے نواز شریف چور ہے، شہباز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، یہ سارے اس کے ثبوت فراہم کیے جاتے ہیں صحافیوں کو، ٹھیک ہے. پھر جب عمران خان جیت جاتا ہے پھر انہیں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے، حکمران بنا دیا جاتا ہے، جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا. ٹوٹل دونوں ساری جماعتیں مل کے 25% بھی ووٹ نہیں لے سکی، جن کے ساتھ لوگوں نے نفرت کا اظہار کیا ان کو اقتدار میں لا کر بٹھا دیا گیا. جن سے لوگوں نے محبت کا اظہار کیا ان کو کھٹے رہنے کا دیا گیا. تو صاحب یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے؟ یا تو آپ بہت بڑے سیاستدان ہیں، کون ایسا کر رہے ہیں؟ یہ ظلم اور زیادتی کیوں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ؟ یہ جو کھیل ہے یہ جب سے پاکستان بنا ہے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے اس ملک کے اندر. اور دیکھیں چودھری صاحب، شروع سے آپ دیکھیں ان کی کیٹیگری وہ کیا کہتے ہیں، سیکریٹری ایک ہی رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو سیکریٹری سے نکال دیا. مولانا اس پر بھی اسی طریقے سے کیا گیا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. باقی دیکھیں ایک بڑی ہمارے صحافی ساتھی ہیں، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی نواز بھٹو نے کہا تھا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، نواز شریف نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیا گیا. واحد عمران خان ہے جو اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ کون سی طاقت ہے اس میں؟ یہ جذبہ، یہ ہمت، اس کی آنکھ میں اب بھی ڈر نہیں. بیمس ہاسپٹل میں جب ان کو لایا گیا تو وہ جھجک ہو گیا، لوگوں کو ڈر کیوں رہے ہو، کیسے ڈرتے ہو تم؟ وہ اب بھی دلیری کے ساتھ جیل کاٹ کر اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی گئی. بہت بڑا ظلم کیا گیا ان کے ساتھ، ان کے ٹیسٹ نہیں کروائے جا رہے. تو یہ تو اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ عدالتیں انہوں نے یرغمال بنا لی، نظام الیکشن کمیشن ان کے ہاتھے چڑھ گیا. تو عوام کدھر جائے چودھری صاحب؟ عوام کیا کرے جو آپ سے محبت کرتی ہے؟ وہ تو چاہتی ہے آپ لوگ آگے آئیں، انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. تو کہاں غلطی ہوئی ہے کہ آپ جیتنے کے باوجود ہار گئے؟ دیکھیے یہ جو سسٹم ہے میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جی عمران خان کا ایک وہ ہیرو رہا ہے. ہیرو رہا نہیں، ہیرو ہے. لیکن پہلے سیاست سے پہلے سیاست سے پہلے بھی ہیرو رہا ہے، ایکس پرائم منسٹر ہے، مقبول ترین لیڈر ہے. اس کو جو بنیادی طبی سہولتیں ہیں وہ اس کو میسر نہیں ہیں، اور اس کا کیس اس کے نہیں سنے جا رہے، تاریخ لگنے نہیں دی جا رہی. تو یہ جنگل کا قانون ہے اور اس جنگل کے قانون میں ہم رہ رہے ہیں. تو یہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ جب پوری پاکستانی جو قوم ہے، کیونکہ جو یہ جد و جہد کے بغیر، تحریک کے بغیر یہ تبدیلی نہیں آ سکتی جی. اور یہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی اور ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بوسیدہ نظام ہے اس کو جو عوام پاکستانی قوم ہے وہ اپنے پاؤں تلے روندے گی اور عمران خان رہا ہوگا، وہ دوبارہ وزیر اعظم بنے گا اور پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہوگا. شکریہ. چودھری صاحب ایک سوال، کیا پاکستان میں آج تک منصفانہ الیکشن ہوئے ہیں؟ عوام کی رائے کا احترام کیا گیا ہے؟ مکمل تو کبھی بھی نہیں کیا. چودھری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ.